السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 224، اپنے قول و فعل میں مخالفت کرنا، یعنی جو کہنا اس پر عمل نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت 44۔ آدمی اپنی زبان سے جو کہے اس کے اوپر اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ صرف کہتا ہے عمل نہیں کرتا تو قول اور عمل کے اندر تضاد ہے۔ اس کی بات اس کے عمل کے مخالف ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ خود عمل کرنے والا بھی ہو، قول اور فعل کے اندر مخالفت کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ خود کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو قول یعنی نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے اور عمل نماز چھوڑ رہا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 225، انسان کا یہ چاہنا کہ میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ ابو داؤد۔ تنبیہ، تعظیم و فخر کے لیے لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور مستحق کے وعید ہے، ورنہ یعنی احتراماً اگر لوگ خود کھڑے ہوں تو جائز ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 282۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، یا تکبر اور بڑائی جتلانے کے لیے لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے آنے کے اوپر کھڑے ہو جانے چاہیے تاکہ میری بڑائی ظاہر ہو اور میری تعظیم مقصود ہو۔ تو اس طرح اگر لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے تو سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور وعید کا مستحق ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر اس طرح کا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں یا میری عزت کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اس طرح اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی عزت ہے کہ لوگ خود اس کی عزت کے طور پر کھڑے ہو گئے، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں، دینی مجلسوں میں کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی اللہ والے آتے ہیں، تو لوگ ان کے احترام میں، ان کی عزت کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ان کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو لوگ از خود کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ یہ چاہتا ہو کہ میری تعظیم کے لیے اور میری بڑائی اور فخر جتلانے کے لیے کہ لوگ کھڑے ہو جانے چاہیے اور لوگوں کے کھڑے ہونے کو وہ پسند بھی کر رہا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 227، طاعون سے بھاگنا۔ مسند احمد، زواجر جلد 2 صفحہ 287۔ پلیگ پھیل جائے، عام بیماری پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، ایسی جگہ سے بھاگنا یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ چاہے وبا پھیل گئی ہو، طاعون پھیل گیا ہو، موت تو اسی کی ہوگی جس کے مقدر میں لکھا ہوگا، جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا موت اسی کی ہوگی۔ صرف طاعون کے پھیلنے سے سب ختم ہو جائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے طاعون سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ طاعون پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، تو وہیں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جہاں طاعون پہلے سے پھیلا ہوا ہے تو ایسی جگہوں کے اوپر جانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر طاعون پھیلا اور وہ وہیں ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور طاعون پھیلا ہے اور یہ آدمی دوسری جگہ ہے تو اس کو طاعون والی جگہ کے اوپر جانا بھی نہیں چاہیے، تو دونوں باتیں ہیں۔ نمبر 228، مال غنیمت میں خیانت کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ کلمت اللہ
کے لیے جو حضرات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جس مال سے مالا مال فرماتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے اندر خیانت کرنا، بغیر اجازت کے چوری چپ کے اس کو لے لینا، یا جو حق ہے اس سے زیادہ لے لینا، بہرحال جس طرح کی بھی خیانت کی شکل ہو، خیانت کرنا یہ بھی بڑا گناہ۔ مسلم۔ اور خیانت کرنے والے کو چھپانا یعنی پناہ دینا، ابو داؤد۔ ایک آدمی نے خیانت تو نہیں کی لیکن دوسرے آدمی جس نے خیانت کی ہے اس کو وہ چھپاتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو خیانت کرنا بھی گناہ اور خیانت کرنے والے کو پناہ دینا یہ بھی گناہ۔ نمبر 229، کسی امن والے کو یا ذمہ کو یا جس سے صلح کر رکھی ہو ان میں سے کسی ایک کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ ابن حبان فی صحیح زواجر جلد 2 صفحہ 95۔ یا ان میں سے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا یا ان میں سے کسی پر ظلم کرنا۔ صحیح مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 295۔ نمبر 230، بے ایمانوں کو راز دینے کے لیے مسلمانوں کے اندرونی حالات بتانا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 296۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو ایمان والوں کے راز بتانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو بے ایمان ہے، جو ایمان سے محروم ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ایمان والوں کے اندرونی حالات بتانا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ نمبر 231، گھوڑے تکبر وغیرہ کے لیے رکھنا یا شرط یا جوئے کے ساتھ ان کا گھوڑ دوڑ کرانے کے لیے رکھنا۔ بخاری و مسلم۔ تکبر اور بڑائی جتلانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر گھوڑے رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ شوق ہے گھوڑا رکھنے کا یا سواری کرنے کا شوق ہے گھوڑے کے اوپر، اس وجہ سے رکھتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سواری کے لیے، یا اور کسی اچھے مقصد کے لیے اگر رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن تکبر کے لیے کہ گاؤں کے اندر میرا نام ہو جائے، میں کچھ بڑا معلوم ہو جاؤں کہ میرے گھر پر تو گھوڑے ہیں، کسی کے پاس گھوڑے نہیں ہو، میرے یہاں 8-8 10-10 گھوڑے ہیں، تکبر کے لیے اور بڑائی جتلانے کے لیے اگر گھوڑے پالتا ہے یا گھوڑے رکھتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طرح گھوڑا اس وجہ سے رکھتا ہے تاکہ گھوڑ دوڑ کرا کر اس سے جوا کھیلا جائے یا شرط لگائی جائے، کہ گھوڑے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس سے جگار کھیلا جائے، یا یہ کہ گھوڑے دوڑا کر کے شرط لگائی جائے، اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے گھوڑے رکھتا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ مثلا کسی دوسرے آدمی کے پاس بھی گھوڑا ہے اور اس کے پاس بھی گھوڑا ہے، اب دونوں کی وہ ریس لگا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ گھوڑا رکھنے کا تاکہ میں کسی کے گھوڑے سے ریس لگاؤں اور شرط کے اندر جیت جاؤں، اس سے پیسہ حاصل کروں، تو شرط لگا، یا جگار کھیلتا ہے کہ اگر یہ پہلے جیت جاوے تو اتنا روپیہ وغیرہ، تو شرط لگا کر یا جوا کھیلنے کی نیت سے اگر گھوڑ دوڑ کرانے کے لیے گھوڑا پالا ہے، گھوڑا رکھا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 232، شرط یا جوا لگا کر تیروں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 297۔ نمبر 233، تیر اندازی سیکھ کر اس سے ایسا اعراض کرتے ہوئے چھوڑنا جس سے دشمن کا غلبہ یا مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہو۔ مسلم۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 161 162۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔